اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ اور عقیدے کے بارے میں اتنی کلیئرٹی دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں پائے جاتے. اگر آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کا مطالعہ کریں گے، مثال کے طور پہ اگر عیسائیت کا مطالعہ کریں گے تو وہ کہتے ہیں ہے تو ہمارا عقیدہ توحید لیکن ہم مانتے ہیں ٹرینٹی کو. کئی کرسچن بچے آج کے سوال کر رہے ہیں، کہا کہ ایک خدا ہے یا پھر تری کیا ہے، ٹرینٹی کیا ہے. یہاں تک کہ بعض جنہوں نے کلمہ پڑھا ان سے پوچھا گیا آپ نے کلمہ کیوں پڑھا، کہا کہ ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ توحید ہے، ایک ہی خدا ہے، پھر یہ ٹرائیون گاڈ کیا ہے، یہ ٹرینٹی کیا ہے، تو ہمیں قسمت میں چھاپڑ ملا. تو ہم سمجھ گئے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کئی انسائکلوپیڈیاز کے اندر ٹرینٹی کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ معمہ ہے، اس کو ابھی تک سمجھنا ذرا مشکل بات ہے. عام آدمی سمجھ نہیں سکتا ٹرینٹی کا ڈیفینیشن. ایسا کون سا یہ عقیدہ ہے کہ عام آدمی کو آپ سمجھا نہیں سکتے. اور اس حد تک اس کے اندر سوالات پائے جاتے ہیں کہ کسی نے آ کر کہا کہ ایک 1 + 1 + 1 = 3 ہونا چاہیے نا، حساب کے ٹیچر نے تو یہی بتایا تھا. تو پلٹا کر انہوں نے کیا کہا، نہیں یہ ہے ملٹیپلائی کریں گے، اس کو ہم کہتے ہیں ملٹیپلائی. اگر آپ ایک کو ضرب کرتے ہیں ایک سے، ایک کو ضرب کرتے ہیں ایک سے، 3 ملا کر ایک ہوتے ہیں، تب تو پلٹا کر کہا تب تو پھر 300 کروڑ خدا بھی مل کر اگر اس حساب سے تو ایک ہی ہوتے ہیں. پھر وہ ششدر ہو گئے، جواب دے نہ سکے. مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا عقیدہ جس کو اس کے علماء خود تشریح نہیں کر پائیں گے. اگر آپ ہندو مت کے مطالعہ کرنے والوں سے پوچھتے ہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ کتابوں کے حساب سے تو ایکم سد وپرا بہودا ویدانتی، یجرویدا چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 8 اور 7، اور اسی طرح رگ ویدا بک نمبر 1 اس کی ہند نمبر 160 پر اس کی ورس نمبر 46، ان سب کے اندر کہا گیا اندھن تما پروشنتی اسمبھوتی مپاستے تتو بھویا ایوتے تمویا اسمبھوتا رتا. اندھیرے میں ہے وہ جو 5 بھوتوں کی عبادت کرتا ہے، آسمان، زمین، آگ، ہوا، پانی. تتو بھویا ایوتے تمویا اسمبھوتا رتا، اس سے بھی زیادہ اندھیرے میں وہ وہی ہے جو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے چیزوں کی پوجا کرتا ہے. ایک جگہ پر کہا ایکم سد وپرا بہودا ویدانتی، یعنی کہ جو لرنڈ لوگ ہیں وہ اس کو ایک ہی نام سے الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں لیکن ہے تو وہ ایک. پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا اصل عقیدہ کیا ہے، تو وہ لوگ پھر تشریح کرتے. ابھی تو انہوں نے ایک کہا تھا، پھر اچانک ہندوازم میں بھی ٹرینٹی پائی جاتی ہے. آپ تعجب کریں گے کیسے. اب شروع کرتے ہیں پرانا کے ذریعے سے، ان کی جو فقہی کتابیں ہیں اس سے سمجھاتے. کہتے ہیں آدی نے سب سے پہلے برہما کو پیدا کیا، اور اسی طریقے سے اس کے بعد برہما سے آدی نے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی. تو برہما نے کہا میں تم سے شادی کرنا نہیں چاہتا، قتل کر دیا گیا. پھر اس کے بعد وشنو کو پیدا کیا، کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، کہا میں تم سے شادی نہیں کروں گا، اس کو بھی قتل کر دیا. آدی کون ہے؟ ایک عورت ہے. کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا، آدی نے اس کو بھی قتل کر دیا. پھر اس کے بعد شیوا، آپ نے سنا ہوگا شیوا پاروتی. شیوا نے دیکھا 2 لوگ آلریڈی مر گئے، اگر میں شادی نہیں کرتا ہوں بولا تو پھر میرا بھی قتل ہو جاتا. تو شیوا نے کہا میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس شرط پہ کہ آپ برہما کو اور وشنو کو پیدا کر دیں. اس میں کئی سوالات پیدا ہوئے. اصل خالق عورت ہے کہ شیوا ہے؟ کلیئر نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے خود جب ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کیا کیا، پاروتی کے ہاتھ میں ترشول دے دیا، ترشول کے اوپر 3 نوک دے دیے، یہ سمبل بتانے کے لیے کہ یہ عورت یہ 3 کو ملا کر خدا ہے. یعنی پھر کلیئرٹی نہیں ہے. یہاں تک کہ ارسطاٹل سے پوچھا گیا تمہارے حساب سے خدا کیا ہے، کہا کہ عقل ہو سکتی ہے، نہیں روح ہو سکتی ہے، نہیں نفس ہو سکتا ہے. نفس بھی اہم ہے، عقل بھی اہم ہے، روح بھی اہم ہے. یہاں پر بھی کلیئرٹی نہیں ملی. پھر پارسیزم میں گئے تو وہاں پر ان سے پوچھا گیا تمہارے حساب سے کون ہونا چاہیے، تو انہوں نے بھی ٹرینٹی یعنی کہ 3 کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. یعنی یہ ٹرینٹی پہلی مرتبہ نہیں آئی، اس سے پہلے ہی کے کافروں سے انہوں نے اڈاپٹ کر کے اس کو پھیلا لیا ہے. جو رومن امپائر تھے جب وہ عیسائی بنے، وہ عیسائی بننے کے بعد جب انہوں نے
किसरा को हराकर पर्शियन डायनास्टी पर हुकूमत की, वहां से उन्होंने अडॉप्ट कर लिया बुत परस्ती को। नतीजे में वो रोमन एम्पायर से होते हुए क्रिश्चियनिटी में बुत परस्ती चले गई, नतीजे में ट्रिनिटी आ गई। यानी मतलब इकला के हिंदुस्तान और पर्शिया, मुख्तसर ये है कि आप कोई भी मजहब का मुताला करेंगे, एक कहते कहते अचानक तशरीह उसके अंदर क्लैरिटी वाली नहीं होती। लेकिन कुरान मजीद के छोटे सूरे में कह दिया गया कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि वो अल्लाह अकेला है। और क्लियर किया गया अल्लाहु समद, उसको किसी की जरूरत नहीं है, पूरे लोग उसके जरूरतमंद है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं। इतना क्लियर कुरान मजीद में जितना दिया गया दुनिया के किसी भी मजहबी किताब में, किसी भी अकीदे के बारे में नहीं दिया गया। एक कह दिया गया, तशरीह में इख्तलाफ है, फिर वो एक कौन है क्लियर बातें नहीं मिलती। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, वो एक अल्लाह है। बाद लोग कहते हैं एक है, भाई जानने की क्या जरूरत है, एक है, हम मानते हैं कि ऊपर वाला एक है, लेकिन हमें जानने की जरूरत क्या है। ये तो ऐसी बात है जैसे कोई कहे कि मैं जानता हूं कि मेरे अब्बा एक है, लेकिन वो अब्बा एक है, जानने की क्या जरूरत है, जिसको चाहे अब्बा बोल लूं। तो जैसे ये बात हो जाएगी बिल्कुल वैसे ही बात ये भी हो जाएगी। इसलिए क्लैरिटी ऑफ फेथ होना बहुत जरूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह है। और आप जानते हैं ये जो अल्लाह का वर्ड है सिर्फ कुरान मजीद में नहीं आया, ये इतना क्लियर कॉन्सेप्ट है, नाम के हद तक दूसरी मजहबी किताबों में भी ये वर्ड आया। डिटेल दूसरे मजहबी किताबों में नहीं आए, लेकिन नाम की हद तक ये सारे मजहबी किताबों में ये वर्ड मिलता है। मिसाल के तौर पर हिंदू मत के 108 उपनिषद पाए जाते हैं। 108 उपनिषद में से एक उपनिषद का नाम है अल्लाह उपनिषद। अल्लाह अल्लाह ज्येष्ठम परमम भ्रामिनो अल्लाह 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 वरस्या मोहम्मद अल्लाह अल्लाह। फिर उसी के अंदर लिखा हुआ है वर्ष चैप्टर नंबर 1 वर्ष नंबर 1 के अंदर ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाहु परमम पदम जन्म वैकुंठा प्रॉफिनप्ति तू जपे नामे मुहम्मदन। हमारे एक स्टूडेंट दिल्ली की तरफ सफर किए, अरशद भाई लिख के दे दो, जाके बताता हूं। दिल्ली में जाकर उन्होंने पुजारियों से कहा ये अकबर के जमाने में हमारी किताब के अंदर डाल दिए उन्होंने। अरे अरशद भाई वो बोल रहे कि अकबर के जमाने में दीन इलाही जब कायम हुआ ना, उस वक्त पर हमारी किताबों में डाल दिया गया। अच्छा तो उनसे पूछो इसका मतलब तुम मानते हो कि तुम्हारी किताबें तब्दील हो गई क्या? उससे आसान है कि तुम ये मान लो कि हमारी किताबों में अल्लाह का नाम आया। इधर भी गए तो चित, इधर भी गए तो चित। इसीलिए कहते हैं इस्लाम में जितनी क्लैरिटी है दुनिया के किसी भी मजहबों में इतनी क्लैरिटी नहीं है। वो अपने जबान से कह रहे हैं बदल गई, अगर वो कहते हैं कि नहीं नहीं बदली फिर मानो अल्लाह। इसको कहते हैं डिबेट इज ओवर। अब अगर हम बाइबल की तरफ आते हैं, ये तो और भी ज्यादा एडवांस है। अरबी बाइबल जो आज मार्केट में अवेलेबल है, जहां जहां गॉड आया तर्जमा करने वाले को क्या सूझी नहीं मालूम, हर जगह पर उसने गॉड क्या पे अल्लाह अल्लाह लिख दिया। पहले पेज पे मैं गिना 20 मरतबा अल्लाह है। अब पूरी बाइबल जो 1000 सफ़ात पर है, बल्कि उससे भी बढ़कर कितने मरतबा अल्लाह होगा अंदाजा लगाइए आप। जादू वो जो सर चढ़ के बोले, हक बात वो है जो दूसरों के जबान से भी निकली जाए ना चाहते हुए भी। बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो मशहूर दुआ है अल्लाह अल्लाह लिमा शबख्तनी, ओ अल्लाह तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, अल्लाह का वर्ड मिलता है। ऋग्वेदा बुक नंबर 1 उसकी हिम नंबर 2 उसकी वर्स, ऋग्वेदा बुक नंबर 2 उसकी वर्स नंबर 1 और उसकी हिम नंबर 11 के अंदर अल्लाह का वर्ड आया। ऋग्वेदा उसकी बुक नंबर 9 और उसकी वर्स नंबर 67 और उसका हिम नंबर 67 और उसकी वर्स नंबर 30 के अंदर आया है अल्लाह, क्लियर वर्ड आया। और पूरे गुरु ग्रंथ में मैं कबीरदास की और फरीद बाबा साहब की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो लोग कहते हैं तो सूफी मुस्लिम थे। मैं सिर्फ गुरु नानक साहब के जबान से जो अल्फाज निकले हैं, पूरे गुरु ग्रंथ में 20 मरतबा अल्लाह का वर्ड आया है। यानी मतलब यह है कि अल्लाह कुरान मजीद में वो एक कौन है कहकर कुरान मजीद में कहा अल्लाह, नाम की हद तक, इस हद तक क्लैरिटी है कि दुनिया के सारे मजहब इसकी तायद करते हैं। लेकिन डिटेल के लिए फिर वापस कुरान मजीद में आना ही पड़ेगा। वो एक कौन है, वो सुनने वाला है, वो देखने वाला है, अस्मा वो सिफात, अल्लाह के काम, अल्लाह के बारे में इतना डिटेल, यहां तक के मक्के की जितनी सूरतें हैं तौहीद रिसालत आखिरत, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, आखिरत के बारे में,
کئی سورے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اتنے ڈیٹیل دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تمہارے مذہبی کتابوں میں ایک کا ذکر ہے, وہ ایک کا تعارف ادھر ملے گا, لہذا سب کو چاہیے کہ اس کلیئرٹی والے فیتھ کو مان لیں. یہ پہلا پوائنٹ ہوا. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جو میسج ہے وہ میسج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن بھی ہے اور پریزرو بھی ہے. ویسے دنیا میں بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی بک ہے اور وہ ڈیوائن ہے, ریویلڈ ہے, اوپر سے آئی ہے, اوپر والے کی طرف سے آئی ہے, لیکن آگے وہ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پریزرو ہے یا نہیں. لیکن ہم مسلمان چاہے دنیا کے آپ ہندوستان کے جھوپڑی میں بھی چلے جائیں تو آپ کو الحمدللہ عربی یہاں پر ترجمہ ملے گا, تو یہاں پر ساتھ میں عربی میں بھی مل جائے گا. عربی میں جھوپڑی میں بھی اگر جائیں گے وہ قرآن مجید لا لیجئے آپ, یا پھر بادشاہوں کے محلوں میں بھی جا کر قرآن مجید چیک کر لیجئے. افریقہ میں, یورپ میں, دنیا میں آپ کہیں پر بھی چلے جائے آپ کو عربی ٹیکسٹ وہی ملے گا. دنیا میں کسی بھی قرآن مجید میں الحمدللہ رتی برابر بھی فرق نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں قرآن مجید کتنا محفوظ ہے. جبکہ آپ تعجب کریں گے, یہ بائبل ہے, ایک کنگ جیم ورژن ہے اور اس کا ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن ہے. نظر ثانی آپ نے سنا, ایک کتاب لکھتے ہیں تو دوسرے لوگ اس کے اندر غلطیاں نکال کے پھر نظر ثانی کر کے اس کی چیک کر کے پھر صحیح نکالتے. اللہ کی کتاب کو بندے نظر ثانی کر رہے. اور یہ کنگ جیم ورژن کے بارے میں اس کے اندر لکھا ہوا ہے, ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن کے اندر, کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ سب سے اچھی ہماری بائبل ہے جس کے اوپر بھروسہ کیا جانا چاہیے, لیکن اس کے اندر بہت سارے غلطیاں ہیں. یعنی کہ بائبل شروع ہو رہی, بائبل کس سے شروع ہو رہی ہے؟ اس بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, ہم مانتے ہیں کہ بائبل کے اندر یہ جو اصل بائبل ہے اس کے اندر بہت سارے غلطیاں ہیں, اس کی اصلاح کر لی گئی ہے, اب یہ سامنے آئی. قرآن مجید کیسا شروع ہوتا ہے معلوم ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. بائبل شروع ہو رہی ہے, اس میں شک ہی شک ہے, غلطیاں.